اپنی اپنی ذمہ داری لو، کم از کم اتنے تو بنو کہ خود پر شرم نہ آئے۔ تو ہم یہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بننا کہ مجھے خود پر شرم نہیں آتی، میں ایک اسکینر کے آگے کھڑا ہو سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا راستہ یہی ہے کہ گھٹیا خواہشات سے بچو اور دکانداروں کے ذہن تک محدود تصورات سے نجات حاصل کرو، اور رٹنے کا عمل اپنی زندگی سے، اپنی تعلیم سے مکمل طور پہ خارج کرو۔ یعنی رٹنا ارادی نہیں ہوتا، اگر حافظہ ارادی ہے تو آپ علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، لیکن زیادہ تر حافظ قرآن سے دور ہیں، کیونکہ ان کا حفظ ارادی ہے، مطلب ارادہ کر کے رٹنا ہے لفظوں کو، وہ قرآن سے دور ہیں، مطلب قرآن انٹرنلائز نہیں ہوا نا، ان میں تاثیر نہیں پیدا کی، اور زیادہ تر کو مطلب ہی نہیں معلوم کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن حفظ ہے، پکا ہے حفظ۔ تو ارادی حافظے یعنی ارادے سے رٹنا، یہ علم کا مہلک وائرس ہے، یہ ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے، یہ ذہن کی دیگر فیکلٹیز کو جیسے معطل کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے۔ تو اس عادت کو چھوڑے بغیر ہم علم نہیں حاصل کر سکتے۔ حافظہ غیر اختیاری ہوتا ہے، وہ کسی موضوع پر آپ کے ذہنی فوکس سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کتاب حفظ کرنے کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، سمجھنے کے ارادے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھنے کے ارادے سے پڑھی جانے والی کتاب ظاہر ہے کہ حافظے میں بھی ڈپازٹ ہوگی نا اس کی سمجھ، تو وہ جو ہے وہ علم ہے۔ لیکن جہاں حافظہ پہلے ہے اور فہم بعد میں ہے یا فہم معطل ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ علم کے نام پہ دھبا ہے۔ تو ہمارا اکثر علم جو ہے وہ فہم کے بغیر حفظ ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اب ظاہر ہے کہ دماغ سویا ہوا ہے، حافظے میں چیزیں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور حافظہ جو ہے وہ گویا آواز دے رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ سامان میری گنجائش سے زیادہ آ گیا ہے، اور یہ سب خیالات سڑ رہے ہیں میرے اندر بند ہو جانے کی وجہ سے، ان کو کسی کام میں تو لاؤ۔ حافظہ جو ہے وہ پروسیسنگ مشین کا اسٹور ہے، وہاں اسٹور ہو کر چیزیں پروسیس ہونے نکل جاتی ہیں۔ تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سبزیاں حافظے میں بھر لی ہیں، ان سبزیوں کی پروسیسنگ ہونی ہے، وہ مشین بند ہے، تو وہ سبزیاں سڑ گئی ہیں۔ تو ہمارا حافظہ، میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں کہ متعفن حافظہ ہے، یہ چیزوں کو کل کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز اس کی لپیٹ میں آ گئی نا تو سڑ جاتی ہے، وہ چاہے جنت کا پھل ہو، یہ اسے سڑا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حافظہ ایک پڑاؤ ہے، اس نے حافظے کو منزل بنا رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ گویا ذہن کا انکار ہے۔ اسی طرح میری خواہش ہے، میری طبیعت ہے، میری جبلتیں ہیں، ان کے لیے میں مکلف ہوں، ان کے لیے میں انسانی طور پر، فطری طور پر، روحانی طور پر اور دینی طور پر پابند ہوں کہ اپنی خواہشات کو اپنے قلب سے کورسپونڈنس میں رکھنے کے لائق بناؤں۔ میں اپنی خواہشات کو اپنے ذہن کی تھنکنگ فیکلٹی، کریٹو فیکلٹی
اور اپنے قلب کی عرفانی اور روحانی پیشن میں جل کرنے کے لائق بناؤں۔ پہلی بات کیا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اس میں نا امیدی نہیں ہے کہ کر سکتے ہیں۔ نا امیدی یہ ہے کہ جو کر سکتے تھے وہ ابھی تک کیا نہیں، چلو اب کرتے ہیں۔ تو خواہش کو روحانی تسکین کا ذریعہ بناؤ اور اپنے خیال کو ایک پیشن میں بدلنے کا راستہ دو۔ تو جب خیال پیشن بننے کے چینل میں آتا ہے نا، تو اس خیال میں گھٹیا پن رہ ہی نہیں جاتا۔ اسی طرح جب میری خواہش قلب کے احوال سے مناسبت پیدا کرنے کا مشن لے کے پیدا ہوگی، تو اس خواہش میں کوئی پروفینٹی، کوئی ولگیرٹی نہیں رہ جائے گی۔ تو کسی ایسی خواہش کو رسپونڈ نہ کرو جو قلب سے تصدیق نہ پائے، کسی ایسے خیال کا پیچھا نہ کرو جو پیشن بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔